السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے کھٹی میٹھی باتوں میں اپنے نئے بلاگ کے ساتھ۔ دوستو بہت ہی تہلکہ خیز خبریں، جی ہاں، عشرت العباد صاحب کی انٹری، بالکل ایم کیو ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ایم کیو ایم پاکستان۔ کیا ہو رہا ہے، کیا خبریں ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے۔ پھر جناب ایک اور اہم خبر مروت صاحب کے حوالے سے، شیر افضل مروت، کیا وہ مقتدر حلقوں کا ایجنٹ ہیں؟ کیا وہ ڈبل ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ پھر جناب پی ٹی آئی نے 5 اینکرز پہ جو پابندی لگا دی کہ بھائی کوئی بھی ان کے پروگرام میں نہیں جائے گا، وہ کیا کہانی ہے۔ اور ہماری نیشنل اسمبلی آرڈیننس فیکٹری، جی ہاں، آرڈیننس فیکٹری بن گئی۔ تو اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، التماس کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے تمام دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے جاننے والوں سے، عزیز و اقارب سے، اہل محلہ سے اس کو جو شیئر کیجیے، اس کے لنک کو۔ اور اگر پسند آتی ہے ویڈیو تو اس کو لائک کیجیے، اور جب آپ سبسکرائب کریں تو بیل کے آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ کامنٹس ضرور دیجیے، آرا ضرور بھیجیے۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ اہم ترین خبر جس پہ اب تفصیلاً آپ جاننا چاہیں گے وہ تو ایم کیو ایم کے بارے میں، جس کو آخر میں ڈسکس کریں گے۔ اور پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جناب 5 پی ٹی آئی والوں نے 5 اینکرز، ٹی وی اینکرز پر یہ بین کر دیا اپنے عہدیداران کو کہ وہ ان کے کسی بھی شو میں شریک نہیں ہوں گے۔ اب ان میں کون کون ہیں؟ اس میں سلیم صافی صاحب بھی ہیں، اس کے اندر منیب صاحب بھی ہیں، اور اس کے اندر خانزادہ صاحب بھی ہیں، اس کے اندر جناب جو عادل شاہزیب جو ہیں اس کے ڈون والے وہ بھی ہیں، اور اس کے اندر جناب کامران شاہد بھی ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ کیوں یہ لوگ جو ہیں ہمارے مخالف ہیں، اور جب بھی ہمارا کوئی نمائندہ اس میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی بے عزتی کی جاتی ہے، اور کوئی جواب دینے کا صحیح موقع فراہم نہیں کیا جاتا، بہت کم ٹائم دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان 5 چینلز کو، یعنی ان اینکرز کو، ناٹ چینلز کے پروگرامز کو آپ بائک آؤٹ کریں۔ اگر یہ بلاتے ہیں کسی بھی شو میں تو آپ نہ جائیں۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، لیکن میرا خیال ہے جانا چاہیے۔ فرق کیا پڑتا ہے؟ دیکھنے والے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں اس آدمی کو بولنے نہیں دیا جا رہا، اس آدمی کی آواز دبائی جا رہی ہے، یا اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، یا اس کی جو ہے جو بھی وہ بیان کر رہا ہے اپنے دلائل ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، تو اس سے تو ان لوگوں کو ہی نقصان ہوتا ہے، اینکرز کو، اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو جانا چاہیے۔ اپنی آواز کو ہر جگہ بلند کیجیے۔ اچھا جی، دوسری جناب ہمارے نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا، قومی اسمبلی کا، اور اس کے اندر جناب آرڈیننس پیش کر دیے گئے، آرڈیننس فیکٹری۔
ارے بھائی آرڈیننس تو وہاں ہوتے ہیں نا جب آپ کو بل پاس کرانے میں مشکل ہوتی ہے، آپ کے پاس اکثریت ہے، اور اب تو جب آپ کو سیٹیں بھی حکمران اتحاد کو مل گئی ہیں، ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کی، تو آپ کے پاس تو دوتائی اکثریت ہے، تو ان کو کر لیں۔ آرڈیننس تو وہاں ہوتے ہیں جب ایمرجنسی ہو، کوئی ضرورت ہو، اور راتوں رات آپ کو جو ہے نا کوئی کام کرانا ہو، تو آرڈیننس بنا کے جا کے صدر سے کرا لیتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ان کی حکمت عملی ہے، لیکن بہرحال اس کی کافی اپوزیشن نے، پی ٹی آئی نے مخالفت بھی کی، لیکن بہرحال جو ایک اچھا شگون نظر نہیں آتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آرڈیننس فیکٹری تو خیر عمران خان صاحب لگاتے رہے ہیں، اس کی وجہ تھی کہ ان کے پاس اتنی اکثریت نہیں تھی، وہ پاس نہیں کرا سکتے تھے، تو فوراً فی الحال تو کرو یار، جا کے صدر سے اپروول کرا لیا، آرڈیننس بنا کے بھیج دیا، صدر نے اپروول دے دی، 90 دن کے لیے نافذ العمل ہو گیا۔ تو یہ کہانیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال دوبارہ وہی منظر دیکھنے میں آیا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے شیر محمد افضل مروت صاحب۔ جی ہاں، کیا یہ ایجنٹ ہیں مقتدرہ حلقوں کے؟ کیا یہ ڈبل رول پلے کر رہے ہیں، ڈبل ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں؟ ان پہ بڑے الزامات لگائے ہیں جناب وہ جو بیٹھے نا لنڈن میں یوٹیوبر جناب عادل راجہ صاحب نے، سنگین الزامات۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ صاحب جو گئے، انہوں نے عدالت میں جا کے کہا کہ ہمیں جو ہے ملنے نہیں دیے جاتا ہے عمران خان صاحب سے، تو ہمیں پرمیشن دی جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لسٹ بنا کے دیں۔ جس صاحب نے کہا، انہوں نے لسٹ بنائی تو اس میں 4 جو لوگ ڈالے وہ ان کے اپنا گروپ ہے۔ اب بھائی اس کے اندر تو بھائی گوہر صاحب بھی ہیں، اس کے اندر تو عمر نیازی بھی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں ان کا گروپ تھا، یہ اندر گئے اور پھر ساتھ میں ایک لسٹ بھی لے گئے سینیٹرز کی، جو کہ صوبائی اسمبلی کے وہاں سے جو ہے نا صوبہ کے پی کے جو ہے وہاں سے وہ جیتے کے جو سینیٹر کھڑے ہوں گے، تو وہاں پہ اچھی خاصی اکثریت ہے ان کی، تو ظاہر ہے کہ بہت ساری سیٹیں ان کو ملیں گی وہاں سے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صاحب سیٹیں جو ہے نا نام لے گئے، تو وہ نام تھے جو اصلی لسٹ میں تھے ہی نہیں۔ بھائی راجہ صاحب آپ کے پاس لسٹ کہاں سے آ گئی؟ لیکن بہرحال راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اپنے گروپ کا نام لے گئے اور عمران خان سے اپروول لے کر آ گئے، اور کہنا کہ جی عمران خان سے اپروو کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ جناب کافی ٹسل چل رہی ہے، خاص طور سے راجہ صاحب اور یہ جو ہے نا جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، لوگ وہ اس میں جناب عسکری مطلب جو کہنا چاہیے کہ حیدر صاحب ہیں اور یہ ہیں، تو یہ ان کا چلتا رہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مخالفت ہے۔ اس میں مروت صاحب کی مخالفت بہت زیادہ ہے۔ مروت صاحب کچھ تھوڑے سے ایک قسم کے بے باک بھی ہیں، بولڈ بھی ہیں، پبلکلی بولتے بھی ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا پوسٹر بوائے، یعنی کہ اس کا جو ہے نا پی ٹی آئی کا جو ہوتا ہے نا ایک بولنے والا چہرہ وہ ہے یہ سامنے۔ تو یہ اور بعض لوگ یہ شروع میں جو میں نے کہا تھا، اگر میرا پرانا ولاگ ضرور پڑھیے گا، اس پہ ان پہ الزام تھا کہ نہیں صاحب یہ تو جو ہے ان کا اوپر والوں کا بوائے ہے، آئی ایس آئی ایک بوائے ہے، یہ پوسٹر بوائے نہیں ہے، لیکن بہرحال کس کا ہے ہو نوز۔ تو انہوں نے بہت سی باتیں ویسی کہہ جاتے ہیں جو کہ پبلک میں نہیں کہتے، ان کے لوگ لیڈران پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، جو بالکل صحیح بات تھی، انہوں نے غلطی مانی کہ صاحب ہم سے دو بڑی اہم ترین غلطیاں ہوئی، جس کی وجہ سے ہم نے یہ سیٹ بھی لوز کی، جو ہمیں خواتین کی نشستیں اور اقلیت کی نشستیں نہیں ملی، اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہارے، اور چیف الیکشن کمیشن کے آفس میں ہارے، پھر ظاہر الیکشن کمیشن سے ہار کو ہم نے چیلنج کیا تو وہاں بھی ہار گئے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ ہارے جائیں گے، اور ہم نے تقریباً 76 سیٹس لوز کر دی، اس کی وجہ سے کئی سینیٹر کے سینیٹس کی سیٹ بھی ہم نے لوز کر دی۔ تو اصل میں انہوں نے مانا کہ کہنا یار جو ہماری پہلے بات ہوئی تھی نا، وہ ہوئی تھی JUI جمعیت علماء اسلام کے شیرانی گروپ سے، اور یہ طے ہو گیا تھا کہ KPK میں اور بلوچستان میں ہم ان کے پارٹی میں ضم ہو جائیں گے اور کریں گے، تو ان کے پاس سیٹیں بھی ہیں، ان کے پاس پارلیمانی پارٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ظاہر اس کی مخالفت دوسرے گروپ نے کی۔ اب وہ کہتے مجھے نہیں پتا کون سے خفیہ ہاتھ تھے، انہوں نے بدل دیا، تو کہا کہ نہیں اس کے بہتر ہے کہ وحدت المسلمین
متحدہ وحدت المسلمین جو ہے جناب ناصر عباس صاحب کی پارٹی، ان کو ساتھ کی جائے. چلو ان کی بھی قومی اسمبلی میں سیٹ تھی، وہ جیت کر آئے ہیں، یہ آئے ان کے ایک سیٹیں ہیں، تو وہ بھی پارلیمانی پارٹی تھی، تب بھی سیٹیں آپ کو مل جاتی. لیکن اس پہ بعد میں اس پہ بھی نہیں ہوئے. پتہ نہیں کہ لوگوں نے مہم چلا دی کہ بھئی یہ تو شیعہ ہے، جو بھی وڈیوا ان کی پارٹی ہے، اور آپ جائیں گے تو آپ پہ لیبل لگ جائے گا. لیکن یہ تو خیر پتہ نہیں، لیکن اندرونی سیاست ہوئی. عمران صاحب کو اس بات میں ڈرایا گیا اور اس کے بعد چینج کر کے سنی اتحاد کونسل میں کہا کہ عمران خان کو راضی کر لیا گیا. تو یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، جو طے ہوا تھا یہ ہوا تھا. بیچ میں کہتا ہاں بلے والا بھی یا بیٹسمین بھی آ گیا ایک، جو کہتے ہیں کہ ایک پارٹی ہے چھوٹی سی پنجاب کے اندر رجسٹرڈ ہے، تو وہ جو تھی اس کا نام شاید تحریک انصاف حقیقی ہے، تو وہ جو ہے اس کا بیٹسمین تھا، تو پہلے اس کو لے آئے. پھر وہ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، اسے کہا جی میں تو نہیں کرتا ان کے ساتھ معاہدہ. پھر اس کے بعد پھر اس کو لے آئے وحدت المسلمین کو، پھر ان کو بھی چھوڑ دیا. اور اس کے بعد پھر آخر میں سنی اتحاد کونسل کو لے آئی، جن کے وہ پارلیمانی پارٹی نہیں تھی، انہوں نے کسی ممبر کو کھڑا نہیں کیا. ان کا جو ہیڈ تھے حامد رضا خان صاحب، وہ خود جو ہے کھڑے ہوئے، یہ کہتے ہیں آزاد طور پہ. تو اور یہ وہی باتیں کی جو میں نے بتائی تھیں کہ بھائی بہت بڑی سیاسی غلطی کی گئی ہے، تباہ کر دیا پارٹی کو. تو ان کا بھی کہنا تھا کہ، لیکن ان کا ہی کہنا تھا کہ صاحب اس پہ اندر جو ہے گروپنگ ہے، اور یہ گروپ جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ گروپ اپنی مرضی کے فیصلے کراتا ہے. ان کا اشارہ اسد قیصر صاحب کے خلاف تھا کہ اسد قیصر یہ سب گیم کھیل رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی جو ہے ہم نے کی، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ہم جو ہے نا اس میں گئے. یہ جو غلطی اگر ہم نہیں کرتے تو ہمیں جو ہے نا سیٹیں مل جاتی ہیں اور ہم ہو جاتے. تو انہوں نے خیر اس میں ہے کہ بہت ساری باتوں کا وہ ادراک کر لیتے ہیں، اور بہت ساری باتوں کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں جو کرنا چاہیے، جو کسی اور پارٹی میں کریج نہیں ہوتی. لیکن سارے گروپ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، بہت بری طرح ٹکرا رہے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں، لیکن اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن ہوتا ہی ہے کہ جب مرکزی قیادت جیل میں ہوتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہر آدمی کام میں کچھ بھی پھونک دیتا ہے، اور وہ چیزیں جو ہے نا آپس میں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. تو اس میں علیمہ خان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ قیادت کو سنبھالیں، وہ تمام چیزوں کو کریں، پہلے سب سے مشورہ کریں، پھر جو فائنل بات لے کر جو عمران خان صاحب کے گوش گزار کریں، اور ان سے پرمیشن لیں، اور اناؤنسمنٹ آپ خود کریں، تب یہ پارٹی چل سکتی ہے. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں نا موروثی سیاست غلط ہے، لیکن نہیں، کبھی کبھی ضرور بھی ہو جاتی ہے کہ جو آپ کو موسٹ ریلائبل پرسن کون سا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ ہر آدمی ریلائبل تو آپ کا ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے آپس کی گروپنگ جو ہوتی ہے نا. لیکن جو آپ کا فیملی ممبرس ہوگا یا آپ سے قریب ہوگا تو وہ اس پہ گروپنگ نہیں ہوگی، وہ تو آپ کے ساتھ ہی چلے گا. اسے پتہ ہے کہ اس کے بعد نیکسٹ میرا ہے یا میں بنوں گا، تو وہ پھر وہ گروپنگ انوالو نہیں ہوتا. اب ہم بات کرتے ہیں جناب عشرت علی باز صاحب کی. جی ہاں، اب کہانی کیا ہے؟ جنگ نے ہیڈ لائن لگائی جنگ اخبار نے کہ جناب بڑی شدید جو ہے گروپنگ یا ہو گئی ہے، اس کے اندر اختلافات بڑھ گئے ہیں، ایم کے ایم پاکستان میں یہ وہ. لیکن اندر کی بات کچھ نہیں تھی. اندر کی بات کیا ہے کہ اندر کی بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا، ایک تو پہلے ان کو مرج کیا گیا، تو اس کے اندر جناب کس کو مرج کیا گیا؟ جناب 3-4 پارٹیوں کو جو کہ ڈیوائیڈڈ تھیں، جس کے ملا کے گروپ بنے ہوئے تھے ایم کیو ایم پاکستان کی. اس کے اندر جناب مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی کی پارٹی تھی پی ایس پی، اس کو لا کے ڈالا گیا. ادھر سے یہ تھے خالد مقبول صدیقی وغیرہ کی یہ پارٹی تھی، ادھر سے جناب فاروق ستار الگ سے تھے، ان کا الگ ٹولہ تھا، اس کو ملایا گیا. تو سب کو بنا کے ایک پارٹی کر دی گئی. لیکن اختلافات سب کے الگ الگ تھے، اور اختلافات ہمیشہ مفادات کی وجہ سے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، سب کچھ مفادات کا کھیل ہوتا ہے. اب کامران ٹیسوری شروع سے فائنل سے تھے، فاروق ستار کے یہ تھے وہ تھے، خیر وہ گورنر بننے میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے کسی بھی طریقے سے مقتدر حلقوں سے اپنی آشیرواد لے لی اور وہ بن گئے. تو اب یہ شروع ہوا سلسلہ کہ اب جو پارٹی جیتی ہے اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کا کہتے ہیں کہ سب کچھ میں نے کرایا، سب کچھ جو بات چیت ہوئی ہے مقتدر حلقوں سے میرے تھرو ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور سب کچھ فرنٹ پہ بھی وہی تھے. انہوں نے بالکل یہ خالد مقبول صدیقی کو ایک طریقے سے بیک فٹ پہ کر دیا تھا اور سب کنٹرول پارٹی کا سنبھال لیا تھا. تو بعد میں پھر اس میں گروپنگ ہوئی کہ یار ان کے رول کو کم کیا جائے، کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گئے بھیا. تو انہوں نے پھر ان کو کنٹرول کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. بہرحال پھر وہ لیک ہوئیں خبریں، جو بھی ان کی کمیٹی کے اجلاس کی، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب بتا رہے تھے کہ کیا کیا ہو رہا ہے.
اور وہ تمام لیک ہونے کے بعد رابطہ کمیٹی توڑ دی گئی، اس پہ سب کے اراکین باہر ہو گئے، صرف 7 آدمیوں کی ایک ایڈ ہاک کمیٹی بنا دی گئی۔ اور اس کے بعد جو اس دوران تسلی چلتی رہی کہ گورنر کون بنے گا، تو گورنر تو ظاہر ہے کہ وہ بننا پڑے گا، کیونکہ گورنرشپ جو ملی ہے بلوچستان کی اور سندھ کی وہ نون لیگ کو ملی ہے۔ نون لیگ کے ساتھ آپ کا ظاہر الحاق ہے یا دوستی ہے، جو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں دو، انہوں نے کہا دیں گے لیکن ایسا آدمی دیں گے جو ہمیں بھی قابل قبول ہو۔ اور پھر مقتدر حلقے تو تھی، پھر مقتدر حلقوں کا رابطہ پھر عشرت اللباس صاحب سے ہوا ہے، اور عشرت اللباس صاحب نے کہا کہ بھائی اس سب کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ خوشبخش شجاعت کو لے آئیں، اچھی خاتون ہے، ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، پیپلز پارٹی میں ان کے جو ہے نا کافی تعلقات ہیں، اور نون لیگ کے اندر ان کے کافی تعلقات ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جیسے میں نے رول پلے کیا تھا کہ میں 10-12 سال تک گورنر بنا بیٹھا رہا، تو میرے الطاف سے بھی تعلقات تھے، لیکن میرے جو مین تعلقات تھے وہ آرمی کے ساتھ تھے، فوج کے ساتھ تھے، مقتدر حلقوں کے ساتھ تھے، تو لہٰذا یہ وہ رول پلے کر سکتی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو لے لیں۔ اب ان کا نام فلوٹ کر دیا گیا۔ اب وہ کہانی کہ فلوٹ تو ظاہر اندر ہی سے کرایا جاتا ہے نا۔ اب خالد مقبول صدیقی صاحب جو کہ لیک ہوئی ہے ویڈیو رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں جو خطاب فرما رہے ہیں مصطفیٰ کمال، اس کے اندر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو انہوں نے یہ کہا ہے خالد مقبول صدیقی نے کہ بھائی مجھے ایک فون آیا کہ بھائی گورنر کے لیے ہماری طرف سے جو اپروول ہے وہ خوشبخش شجاعت صاحبہ کی، لہٰذا ان کو آپ بنا دیں۔ اب اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ فون کہاں سے آیا، یہ تو خالد مقبول صدیقی صاحب کو بتانا چاہیے، یا خالد مقبول صدیقی کیوں نہیں بتا رہے کیا ہو رہا ہے کہ کہاں سے آیا، کس نے کیا، کیا وہ بار ان کا نام فلوٹ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ گھبرا گئے۔ پہلے تو یہ میں نے کہا نا کہ دڑ دڑ گھوم رہے تھے کامران ٹیسوری صاحب ہر جگہ، جیسے یہ لوگ جیتے تھے اور حلف برداری سے پہلے، اور جب اتحاد بن رہا تھا، مذاکرات ہو رہے تھے، اسلام آباد میں جو ہے نا راتیں سج رہی تھیں، گرم ہو رہی تھیں محفلیں، تو اس وقت یہ موجود تھے وہاں، اور سب کچھ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ تو اب یہ کہانی ہے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ان کو مقتدر حلقوں کو بتایا گیا عشرت العباد کی طرف سے کہ بھئی یہ بندی ہے، اس کو لے لو۔ اور اچھا وہ نام آنے سے فائدہ بھی ہوا ایک طریقے سے کہ یہ لوگ جو ہیں پاکستان مسلم لیگ بھی ان کی عزت کرتی ہے، وہ سینیٹر بھی رہی ہیں، وہ قومی اسمبلی میں بھی رہی ہیں، اس میں رہی ہیں، نواز شریف کے دور میں تو ان کا ان سے کافی رابطہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے حلقوں میں جو بڑے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ان کو، مراد علی شاہ صاحب سے لے کے زرداری صاحب سے لے کے اور بلاول صاحب سے سب ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، تو ایک طریقے سے وہ سب کے لیے قابل قبول ہستی بن گئی ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ صاحب اس پہ گروپنگ ہو گئی کہ یار یہ جو ہے کامران ٹیسوری ناراض ہونے لگے، اور پھر دوسرے لوگ بھی کہ وہ چلو کامران ٹیسوری نے ہر ایک کو اپنے ساتھ دیا ہوا تھا، تو وہ دوسرے کو مصطفیٰ کمال بھی ناراض کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ فاروق ستار بہت ہی ناراض کیونکہ ان کے تو مین فائنانس تھے، ان کی پارٹی کو بنانے والی کامران ٹیسوری تھے، تو جناب اب اس میں ایک دم ادم ہو گئی۔ اس دوران کیبنٹ کا بھی مسئلہ ہوا، تو انہوں نے فوراً جو ہے نا اپنا لے لی، کیونکہ 2 وزارتیں ان کو مل رہی ہیں، ابھی 3 کی بات نہیں ہوئی۔ تو دوسری وزارت جیسے میں نے پہلے بتایا تھا وہ تو خیر مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے ریزروڈ ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا یہ جو ہے انہوں نے اٹھا لیا خالد مقبول صدیقی صاحب نے، تو یہ تو بن گئے پہلے حلقے میں جو بنا ہے منسٹریاں بنی ہیں، اس میں ان کو ایک وزارت ملی، انہوں نے فٹ سے پکڑ لی۔ اب اس پہ بھی اختلافات ہیں کہ دوسرا گروپ، اب اس میں سب سے زیادہ جو مارا جا رہا ہے نا گروپ، وہ مارے جا رہے ہیں جناب فاروق ستار صاحب، بالکل یعنی کہ ایک طریقے سے غیر فعال کر دیا گیا ان کو، کیونکہ کامران ٹیسوری بھی گئے جو ان کے فائنانس تھے، اور ان کو بھی کوئی منسٹری نہیں مل رہی ہے۔ ایک منسٹری خالد مقبول صدیقی صاحب نے پکڑ لی، اور دوسری مل رہی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو۔ تو باقی اللہ خیر صلی اللہ، تیسری کبھی بنتی ہے، ملتی ہے، نہیں ملتی، ہو نوز۔ پھر ایک گروپ یہ تھا کہ چاہتا تھا کہ صوبائی حکومت میں بھی معاہدہ کر لیتا کہ کچھ صوبائی میں مل جائیں، چلو یہاں نہ ملے تو صوبائی میں ہمارے جو ہم جیتے بندے ان کو کچھ آنسو پہنچے، تو اس کا تو مرحلہ ابھی تک بہت دور ہے۔ تو اس وجہ سے اختلافات بہت ہیں، اس وجہ سے رابطہ کمیٹی دوبارہ بن بھی نہیں پا رہی۔ ایک تو شکوک و شبہات ہیں ایک دوسرے پہ کہ یار کون کس کی مخبری کر رہا تھا، کیا تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ جو ہیں وہ جوائنٹ رہیں گے، باقی لوگوں کو غیر فعال کر کے ادھر ادھر کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ کہانی
جو کہ اس وقت چل رہی ہے اور آپ کو نظر بھی آئے گی. تو جب تک کہ اور کوئی نئی باتیں ہوں مجھے اجازت دیجیے. نئے ولاگ میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. نئے ولاگ میں داخل ہوں گے. اللہ حافظ.